اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سورت سورہ یونس تھی اور یہ سورت سورہ ہود ہے۔ سورہ یونس کے مضامین توحید، رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ سارے گزشتہ سورت کے مضامین تھے، اور اس سورت کے مضامین بھی توحید، رسالت، پچھلی امتوں کے ساتھ سلوک، پچھلی امتوں پر آنے والا عذاب، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی اسی صورت کے اندر مضامین ہیں۔ تو لہذا دونوں صورتوں کے اندر آپس کے اندر رب بالکل ظاہر ہے کہ جو بیانات، جو مضامین پچھلی صورت سورہ یونس کے تھے وہی مضمون سورہ ہود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر کچھ سفید بال ظاہر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رنج کا اظہار فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ شیبتنی سورۃ ہود و اخواتہا، کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس جیسی صورتوں سے مراد سورہ ہود کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ، سورہ تکویر، سورۃ النبا اور سورۃ المرسلات ہے، کہ ان ساری صورتوں کے اندر پچھلے قوموں کے واقعات، آخرت کا ذکر، ان ساری مضامین کا ذکر ہے۔ اس مضامین کے ذکر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور مفسرین کی بعض ایسی بات سے پتہ لگتا ہے کہ سورہ ہود کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ذکر کیا ہے کہ فاستقم کما امرت، اے نبی جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر ویسے استقامت رکھیے۔ یہ جو استقامت کا حکم ہے، اس استقامت کے حکم نے بوڑھا کر دیا۔ ابتدا ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، الف لام را، اور یہ حروف مقطعات اس کے بارے میں ساری بحث میں آپ کو پہلے کر چکا ہوں۔ خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، یہ جمہور مفسرین کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حروف مقطعات کے معنی، مفہوم اور مراد بہتر جانتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں آنے والے مفسرین اس کے اندر مزید کچھ اسرار و رموز کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو دو آیتیں ہیں، نمبر 1 محکم، نمبر 2 متشابہ، تو مفسرین فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے، حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ اور متشابہ کا مطلب یہی ہے کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور وہ لوگ جن کے علم میں پختگی ہے وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے۔ اس کے معنی مفہوم کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کا اسرار اور رموز اللہ ہی بہتر اور بہترین سمجھتا ہے۔ اور قرآن مجید کی ابتدا بھی ان حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ اس کے اندر بھی یہی ایک راز کی بات ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے قرآن مجید کو رٹا لگا کر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ قرآن مجید میں اصل تو یہ کہ آپ سمجھ کے پڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا سونے پر سہاگا اور نور علی نور ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن مجید کو زبانی پڑھنا یہ ضروری نہیں، زبانی پڑھنا نہیں بلکہ صرف سمجھ کر پڑھو ورنہ نہ پڑھو، یہ بات غلط ہے۔ اگر سمجھ کر ہی پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت ہی ایسی لے کر قرآن مجید کی آئے کہ اچھا تمہیں سمجھ کر ہی پڑھنا ہے تو اس کا معنی سمجھا دو، الف لام میم کا معنی کیا۔ پہلا لفظ سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید وہ اسرار و رموز کی کتاب ہے، اس میں اعجاز، بلاغات اور مشاہدات کی وہ باتیں ہیں کہ جس کے سارے راز اللہ ہی کے علم کے اندر۔ الف لام را کتاب محکمت آیات، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ کر دی گئی ہیں، جس کی آیتیں پختہ کر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت، پھر ان کو کھول کر بتایا گیا ہے، من لدن، اس ذات کی طرف سے، حکیم، جو حکمت والی ہے، خبیر، باخبر ہے۔ کتاب، یہ ایسی کتاب ہے، محکمت آیات، کہ اس کی آیتیں پختہ کر کے بیان کی گئی ہیں۔ ثم فصلت، پھر اس کو تفصیلاً کھول دیا گیا ہے،
من لدن اس ذات کی طرف سے، حکیم جو حکمت والی ہے، خبیر باخبر ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ساری آیتوں کے بنیاد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے، اور اس کی ایک ایک آیت اپنے معنی کے اندر، اپنے معجزے کے اندر حرف آخر ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ کتاب کا مضمون یا آیات یہ پختہ ہیں اور اس کے اندر انتہائی اجمال ہے، نہیں، پختہ ہے لیکن ایک ایک بات کو تفصیل سے کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ مضامین کیا ہے؟ سب سے نمبر 1، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرو سوائے اللہ کی، اننی لکم منہ، بلا شبہ میں تم کو اس سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، وبشیر، خوشخبری دینے والا ہوں۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادی، کتاب محکمت آیات، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ کر کے بیان کر دی گئی ہیں، ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئی، من لدن اس ذات کی طرف سے، حکیم جو حکمت والی ہے، خبیر باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ یہ کہ تم عبادت نہ کرو کہ سوائے اللہ کی، اننی لکم منہ، بلا شبہ میں تم کو اس سے، بشیر، ڈرانے والا ہوں، بشیر، خوشخبری دینے والا ہوں، ونذیر، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری جنت کی اور ڈرانا دوزخ سے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ دے گا، اچھا فائدہ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، وَيُؤْتِي، اور اللہ دے گا، كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر نیک عمل کرنے والے کو، فضلہ، ثواب۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب بھی انہوں نے بات نہ مانی، فَإِنِّي أَخَافُ، تو بلا شبہ میں ڈراتا ہوں، علیکم تم کو، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ استغفار ماضی پر ہوتا ہے، استغفار ماضی پر ہوتا ہے، اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے۔ جو گناہ ہو گئے اس پر استغفار، اور اگلی زندگی میں ان گناہوں کی طرف نہ جانے کا عزم، یہ توبہ ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی گناہوں کی بخشش چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر یہ ارادہ کرو کہ جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، آئندہ ہم اس گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنا، اور بہت ساری چیزیں جن سے بخشش آپ طلب کر سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت ساری ایسی چیزیں جس سے آپ استغفار ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن استغفار کا اصل تعلق دل سے، استغفار کا اصل تعلق دل سے۔ آپ زبان سے تسبیحات پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل کے اندر گناہ اللہ سے بخشوانے کی ندامت نہ ہو، یہ استغفار فائدہ تو ہے، لیکن صرف اتنا فائدہ ہے کہ آپ کی زبان کا ذکر ہو رہا ہے، استغفار کی اصل روح نہیں مل رہی۔ استغفار کی اصل روح اس وقت ملے گی جب دل کے اندر یہ بات ہو کہ جو گناہ ہوئے وہ غلط ہو گئے، ان گناہوں پر اے اللہ مجھے ندامت ہے، ان گناہوں پر اے اللہ مجھے پچھتاوا ہے۔ جب یہ دل کے اندر استحضار ہوگا تو یہ اصل استغفار ہے، اگرچہ زبان ادا نہ بھی کرے، زبان سے استغفار کے الفاظ ادا نہ ہو، دل کے اندر یہ بات ہو کہ غلط ہو رہا ہے، جو گناہ ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں، یہ ہے اصل استغفار۔ استغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو استغفار کی پابندی کرتا ہے، دل اور جان سے، روح اور قلب سے، زبان سے اور اپنے اعمال سے اللہ سے بخشش اور مغفرت اور معافی چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فائدے بتائے۔ نمبر 1، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا،
اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یہ نہیں کہ اس کے اوپر تنگی نہیں آئے گی، اس پر مصیبت نہیں آئے گی، آئے گی مصیبت، تنگی اس پر بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ دوسرا فائدہ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ کشادگی کی راہیں نکال دے گا۔ یہ نہیں کہ اس اللہ والے پر غم کے راستے نہیں آئیں گے، غم آئیں گے، صدمے اس پر بھی آئیں گے، لیکن ان غم اور صدموں سے اللہ ایسے راستے کھولے گا کہ خود انگشت بدندہ ہو جائے گا کہ یار یہ کیسے ہوگی۔ اور تیسری بات وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں ہے، ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں ہو، ہر تکلیف سے نجات، ہر غم سے کشادگی، اور ایسی جگہ سے رزق جہاں سے کوئی گمان نہ ہو۔ یہ کوئی کم دولت ہے، لیکن یہ دولت استغفار پر مل رہی ہے۔ ثم توبوا الیہ، پھر تم اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ بھی ایک وہ ہے کہ زبان سے کہہ دے انسان اے اللہ میری توبہ، اور ایک توبہ وہ ہے کان پکڑ کے 10 دفعہ اٹھک بیٹھک کر لے اللہ میری توبہ۔ لیکن اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا توبہ کا اصل معیار کیا ہے۔ توبہ وہ توبہ قبول ہے جس توبہ کے اندر 3 شرائط ہیں، وہ توبہ قبول ہے جس توبہ کے اندر 3 شرائط ہیں۔ شرط نمبر 1، جو گناہ ہوئے اس پر ندامت، پچھتاوا، یہ غلط ہوا ہے۔ اگر مسلمان کو سابقہ گناہوں پر پچھتاوا ہی نہیں ہے تو کیسے وہ آئندہ ان گناہوں سے بچے گا؟ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہوئے اس پر آدمی کے دل میں ایک قلق کی کیفیت ہو، پچھتاوا ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ کوئی شخص اس کو سانپ ڈس لے اور کوئی سمجھانے والا اس کو سمجھائے کہ دیکھو سانپ نے ڈس لیا ہے لیکن فکر نہ کرو اللہ کی طرف سے آرام آئے گا، کیا خیال ہے؟ سکون سے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا، تریاق نکالے گا، کوئی دوائی نکالے گا، حل تلاش کرے گا۔ اسی طریقے سے مسلمان بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں قلق کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر اضطراب ہوتا ہے، اس کی صحت بے چین ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو یہ کیفیت آ ہی جاتی ہے۔ اکثر خواتین پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے اوپر کبھی کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انتہائی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اضطراب ہو جاتا ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا کریں۔ تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں اور اکثر میری بات صحیح نکلتی ہے کہ کیا ابھی آپ کے وہ دن چل رہے ہیں کہ جس میں آپ اللہ سے دور ہیں؟ یعنی حیض کے اور جو پیریڈز ہیں عورتوں کے جو دن ہیں وہ آئے ہوئے ہیں؟ تو اکثر کہتی ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے گھر کی عورتوں پر یہ وقت آتا ہے تو گھر کی عورتیں سمجھتی ہیں اب چھٹی ہے، آزادی ہے، جو کرنا ہے کرو، نہ نماز تو ہے نہیں اللہ کی طرف سے معاف ہے، قرآن کی تلاوت کر نہیں سکتے اللہ کی طرف سے معاف ہے، روزے رکھ نہیں سکتے اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ تو یہ جو عورت کے 6، 8، 10 دن، 5 دن جتنے بھی بنتے ہیں، یہ عورت ان دنوں کے اندر اللہ سے دور ہو جاتی ہے۔ جب اللہ سے دور ہوتی ہے تو 2 دن، 3 دن، 4 دن بعد طبیعت میں بے چینی بڑھتی ہے، اضطراب پڑتا ہے کہ یار یہ مزہ نہیں آ رہا طبیعت کے اندر۔ عورت سمجھتی ہے کہ یہ مزہ نہ آنا اس کی صحت کا حصہ ہے، یہ صحت کا حصہ نہیں ہے۔ پہلے آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع تھا، اب بالکل ختم ہو گیا، تو آپ کی طبیعت آپ کو اس بات پر ابھار رہی ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئی۔ لیکن نماز تو پڑھ نہیں سکتے، تلاوت تو کر نہیں سکتے، روزہ تو رکھ نہیں سکتی۔ حل پھر بھی یہ ہے کہ کوشش کرے کہ جتنا نماز کا وقت ہے اس دوران وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائے، وضو کر کے مصلی کے اوپر بیٹھ جائے۔ نماز وغیرہ تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور 5 منٹ مثال کے طور پر عصر کی 4 رکعت فرض ہیں، وہ 5 منٹ 6 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، تو 5 منٹ کے لیے مصلی پر وضو کر کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ فجر میں بھی کر لیا، تھوڑا سا ظہر میں کر لیا، تھوڑا عصر میں کر لیا، مغرب عشاء میں تھوڑا تھوڑا کر لیا۔ اب آپ کی طبیعت میں روٹین برقرار رہے گی۔ اب پھر آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یار ان دنوں کے اندر میری طبیعت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شروع کے دنوں کے اندر طبیعت بے چین ہو جاتی۔ شروع کے اندر طبیعت کی بے چینی کی وجہ یہ ہے، وہ سمجھ رہی ہے میری صحت کا خاصہ ہے،
اس کو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ نہیں جب شروع کے دن آتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے دن اللہ کے ساتھ تعلق کے چل رہے تھے اور اچانک اس تعلق کے اندر دراڑ پڑنا شروع ہو گئی، اس دیوار کے اوپر توڑ کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے، تو اب طبیعت میں بے چینی بڑھ رہی۔ تو اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتائیں کہ جب اس قسم کے حالات آ جائیں تو پریشان ہونے کے بجائے اللہ سے رجوع کا سلسلہ قائم رکھیں۔ دعا کرنے کی تو اجازت ہے، مصلی پر بیٹھ کے دعا کر لیں، ذکر کرنے کی اجازت ہے، گھومتے پھرتے ذکر کرنے کے بجائے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو دھو کر ذکر کر لیں، پھر دیکھیے طبیعت میں کیسی قراری اور اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہو گیا اس پر ندامت۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر گناہ کے اندر مبتلا ہے تو فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ۔ سود بھی کھا رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے، اے اللہ میری توبہ آئندہ سود نہیں کھاؤں گا، لیکن سودی بینک کے اندر ملازمت کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، اور دھوکہ بھی اللہ کو دے رہا ہے۔ لہذا دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہے فوری طور پر آپ اس گناہ کو چھوڑیں، فوری طور پر۔ تیسری بات، آئندہ کے لیے کوشش کریں، عزم کریں، عزم مصمم کریں کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں پڑوں۔ یہ ہے توبہ۔ جب مسلمان یہ والی توبہ کرتا ہے جس کے اندر پچھلے گناہ پر ندامت ہو، ابھی گناہ میں مبتلا ہے تو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ توبہ پکی اور سچی توبہ۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب کی طرف استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ دے گا، اچھا فائدہ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ دے گا ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کا ثواب۔ پہلے فضل سے مراد نیک عمل ہے اور دوسرے فضل سے مراد جنت اور ثواب ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، اور اللہ دے گا ہر نیک عمل کرنے والے کو فضلہ، ثواب، بدلہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے ابھی بھی بات نہیں مانی، فَإِنِّي أَخَافُ، تو میں خوف کرتا ہوں، عَلَيْكُمْ، تم پر، عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بڑے دن کے عذاب کا، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الا خبردار، إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، بلا شبہ وہ لوگ اپنے سینوں کو چھپا رہے ہیں، یسنون چھپا رہے ہیں، لپیٹ رہے ہیں۔ الا خبردار، انہم یسنون، بلا شبہ وہ لوگ اپنے سینوں کو چھپا رہے ہیں، لیستخفوا من، تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں، تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں۔ یعنی ان کے دل کے اندر منافقت ہے، ان کے دل کے اندر حضور کی مخالفت ہے، ان کے دل میں شریعت سے بغاوت ہے، اور وہ چھپا اللہ سے رہے۔ الا خبردار، انہم، یہ کافر، یسنون صدورہم، اپنے سینوں کو لپیٹ رہے ہیں، لیستخفوا من، تاکہ وہ اللہ سے چھپا جائیں، تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں۔ اللہ فرما رہے الا خبردار رہو، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ لوگ اپنے کپڑے لپیٹ رہے ہوتے ہیں، جب وہ لوگ اپنے کپڑے لپیٹ رہے ہوتے ہیں، یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم، بلا شبہ اللہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، ان چیزوں کو جو دلوں کے اندر ہے، یعنی جو کوئی دلوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ تو اپنے دل کی منافقت چھپا رہے ہیں، اور چھپا کس سے رہے؟ اللہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں، یعنی اپنے کپڑے اتارتے ہیں، کسی جنگل میں جاتے ہیں استنجا کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے، اور اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ فرما رہے ہیں میں تو اس وقت بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو جب میں جنگل کے اندر، کسی صحرا کے اندر، کسی چھپی ہوئی جگہ کے اندر
ان کے کپڑے لپیٹنے کی حالت کو دیکھتا ہوں تو کیا یہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں چھپا رہے ہیں؟ الا خبردار انہم یسنون صدورہم، بلا شبہ وہ اپنے دل کی بات لپیٹ رہے ہیں، لیستخفوا من، تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں، الا خبردار حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑے لپیٹ رہے ہوتے ہیں، یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ علانیتاً کر رہے ہیں، انہ علیم، بلا شبہ اللہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، ان چیزوں کو جو دل کے چھپے میں ہیں، جو کچھ دل میں ہیں، دل والیاں ہیں، دل کے چھپے ہوئے بھید اور راز ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ پر اس کا رزق ہے، ویعلم، اور اللہ جانتا ہے، مستقرها، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، ومستودعها، اور اس کے نکلنے کی جگہ کو، کل، ہر چیز، فی کتاب مبین، واضح کتاب کے اندر ہے۔ دابہ کسے کہتے ہیں؟ دابہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین پر چلے، وہ دابہ ہے۔ جانور زمین پر چلتے ہیں، پرندے اڑتے تو ہوا میں لیکن گھونسلہ وغیرہ زمین پر بناتے ہیں، اور جو مچھلیاں وغیرہ ہیں وہ بھی زمین کی تہہ پر ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو زمین پر چلے اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ دابہ۔ تو اللہ فرما رہے وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جتنے بھی چلنے والی چیزیں ہیں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ پر لازم ہے اس کو رزق دینا۔ لفظ علی کسی کو کسی بات پر تھوپنے کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی بندہ اپنے اوپر کسی چیز کو فرض قرار دے تو کہتے ہیں علی، یہ لفظ علی وہاں پر آتا ہے۔ علی اللہ رزقها، اللہ پر لازم ہے اس کو رزق دینا۔ مستقر، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اللہ جانتا ہے۔ مستقر کسے کہتے ہیں؟ بعض رات نے فرمایا مستقر آخرت کی جگہ ہے، جنت ہے یا دوزخ ہے، یہ سب مستقر ہے، جو اس کی مستقل قیام گاہ ہے، جو اس کی مستقل قیام گاہ ہے۔ اور مستودعها، یہ اس کی عارضی قیام گاہ یعنی قبر۔ گویا مستودع کا مطلب قبر، اور مستقر رہا مستقل قیام گاہ یعنی آخرت کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں جانتا ہے۔ مستقر کا اصل معنی وہ ہے جہاں پر انسان مستقل رہائش اختیار کرے، اور مستودع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان عارضی طور پر رہائش اختیار کرے، کیونکہ قبر کے اندر مسلمان انسان عارضی طور پر ہوگا تو اس کو مستودع کہتے ہیں، اور آخرت کے اندر جو ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا تو اس کو مستقر کہتے ہیں۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ مستقر کا تعلق ماں کے رحم سے ہے، ماں کے پیٹ سے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں آدمی زیادہ رہتا ہے تو وہ مستقر ہے، اور باپ کی پیٹھ کے اندر وہ بالکل تھوڑی سی مدت کے لیے ناپاک قطرے کی صورت میں رہتا ہے، اس کو مستودع کہتے ہیں۔ کہ اللہ پر لازم ہے یہ ساری چیزیں، اللہ تو اس وقت سے جانتا ہے جب تم باپ کی پیٹھ میں تھے، اور اللہ اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے رحم کے اندر تھے۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والی مخلوق زمین میں، فی الارض، زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ پر لازم ہے اس کا رزق، ویعلم، وہ اللہ جانتا ہے، مستقرها، اس کی مستقل قیام گاہ کو، ومستودعها، اور عارضی قیام گاہ کو، کل، ساری کی ساری چیزیں، فی کتاب مبین، واضح کتاب کے اندر ہے، یعنی ہر چیز لوح محفوظ کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، اور انسان کی، مسلمان کے سارے معاملات وہاں پر قیامت تک ہونے والے محفوظ ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، الَّذِي، جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر تھا، یعنی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت اللہ اوپر اللہ کا عرش ہوتا تھا، زمین میں پانی ہوتا تھا، بس معلوم ہوا کہ اللہ کا عرش اس سے بھی پہلے ہے، اور زمین کے پانی وہ اس سے بھی پہلے۔ آسمان اور زمین سے پہلے پانی وجود میں آ چکا تھا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا تعلق پانی سے ہے۔
دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ممکن ہے کبھی ظاہری طور پر نہ دکھیں تو باطنی طور پر اس کا تعلق کہیں نہ کہیں پانی سے ضرور ہے. کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، انسان خود، جانور، جاندار، کہیں نہ کہیں تعلق پانی سے ضرور بنتا ہے. تو جب اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اس وقت اللہ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر تھا. یعنی آسمان پر عرش تھا اور زمین پر پانی تھا. اس درمیان کے اندر اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے. کیوں پیدا کیے؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. دنیا بولتے ہیں نا آزمائش، یہ اسی لیے آزمائش ہے کہ اللہ تم کو آزمائے، آزماتا ہے. اور آزماتا کس لیے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. معلوم ہوا کہ عمل کا زیادہ یا کم ہونا مطلوب نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو چیز مقصود وہ عمل کا زیادہ یا کم ہونا نہیں ہے. اللہ کے یہاں مقصود عمل کا اچھا ہونا. آپ 20 رکعت مغرب کے بعد اوابین اٹھک بیٹھک کر کے پڑھ لیں، اس کی جگہ پر 6 رکعت پڑھیں لیکن انتہائی اچھی پڑھ لیں، اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب اور اہتمام کے ساتھ، سنت اور مستحبات کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے. معلوم ہوا اللہ کے نزدیک عمل کا اچھا ہونا مطلوب ہے. عمل زیادہ ہے یا کم یہ مطلوب نہیں ہے. عین طلوع آفتاب کے اندر کوئی سجدہ کرنا شروع کر دے، بظاہر دیکھنے میں بڑا اچھا عمل ہے، 10 سجدے کر لے، اللہ کے اور قریب ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل اچھا نہیں ہے. جبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے تمام اعمال میں اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے ادومها، جو ہمیشہ ہو، وان قل، اگرچہ کم. وہو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، الذی جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، زمین کو، فی 6 ایام، 6 دن میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم، تاکہ اللہ تم کو آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. ولئن قلت، اور اگر تم نے کہا انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، یعنی اگر تم یہ کہو گے کہ تم موت کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر کہیں گے ان هذا الا سحر مبین، کہ یہ تو واضح جادو ہے. یہ کیا ہے؟ واضح جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم مؤخر کر دیں عنہم، ان کافروں سے، العذاب، عذاب کو، الى امت معدودہ، ایک مقررہ مدت تک. امہ یہاں پر مدت کے معنی میں، معدودہ مقررہ مدت تک. لَيَقُولُنَّ، تو وہ لوگ کہیں گے ما يحبس، کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے. ما يحبس، کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے. الا، خبردار، یوم یاتیہم، جس دن یہ عذاب ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، اس عذاب سے کوئی ہٹانے والا ان کو نہیں ہوگا. وحاق بہم، اور الٹ پڑیں گی ان پر، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ چیزیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اگر ہم مؤخر کر دیں عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، الى امت معدودہ، ایک مقررہ مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ ضرور و ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہوا ہے. الا، خبردار، یوم یاتیہم، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، وہ عذاب ان سے پھیرا نہیں جائے گا. وحاق بہم، اور الٹ پڑے گی ان پر، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے.